میں دھوکے باز ہوں، میری کوئی بھی جیت شفاف نہیں۔ میں نے وہ کیا جو ہم اپنے بچوں کو کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، ندامت کے ساتھ اعتراف جرم کے یہ الفاظ کینسر سروائیور اور سائیکلنگ کی دنیا کے ایک بہت بڑے لیکن متنازع ایتھلیٹ لانس آرمسٹرانگ کے ہیں۔ اس امریکن سائیکلسٹ نے 1999 سے 2005 تک لگاتار 7 مرتبہ سائیکلنگ کی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ ٹور ڈی فرانس جیت کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ یہ ریکارڈ غیر سرکاری طور پر تو اب بھی قائم ہے، لیکن 2012 میں کچھ انکشافات ہونے کے بعد آرمسٹرانگ سے یہ تمام ٹائٹلز واپس لے لیے گئے اور ان پر لائف ٹائم بین لگا دیا گیا۔ ان کے 8 انتہائی بڑے بڑے اسپانسرز نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جن میں نائکی جیسی کمپنی بھی شامل تھی۔ وہ اب ہیرو نہیں بلکہ ایک چیٹر یعنی دھوکے باز کے نام سے جانے جانے لگے تھے۔ انہوں نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ ان کے تمام ٹائٹلز ان سے واپس لے لیے گئے اور ان کو اپنے اسپانسر سے بھی ہاتھ دھونے پڑے؟ آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، یہ فلائیڈ لینڈس ہیں جو لانس آرمسٹرانگ کے سابقہ ٹیم ممبر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے 2006 میں منعقد ہونے والی ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ ریس اپنے نام کی، لیکن پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز یعنی قوت بخش ادویات کے استعمال کی وجہ سے انہیں اس ٹائٹل سے ہاتھ دھونا پڑے اور یہ ٹائٹل آسکر پیریرو کو دے دیا گیا۔ اس متنازع جیت کے 4 سال بعد 2010 میں فلائیڈ لینڈس نے انکشاف کیا کہ وہ اور ان کے کئی ساتھی اس سے پہلے بھی ڈوپنگ میں یعنی ممنوعہ ادویات کے استعمال میں ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے بالخصوص آرمسٹرانگ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہی انہیں ڈوپنگ پر اکسایا کرتے تھے اور ڈرگز کے عام طور پر انتظامات بھی انہی کے ذمہ ہوا کرتے تھے۔ دوستو، آرمسٹرانگ پر ممنوعہ ادویات استعمال کرنے کے شبہات تو پہلے سے ہی تھے، لیکن ان پر کوئی باقاعدہ انکوائری بڑے پیمانے پر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ فلائیڈ لینڈس کے انکشافات کے بعد امریکہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس معاملے کی چھان بین شروع ہو گئی۔ شروع میں تو آرمسٹرانگ ان تمام الزامات کی تردید کرتے رہے جیسا کہ وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، بلکہ الزام لگانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے تھے۔ 2012 میں یونائیٹڈ اسٹیٹس اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے گواہیوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی، جس میں آرمسٹرانگ کو قصوروار قرار دیا گیا۔ آرمسٹرانگ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا، بلکہ اگلے ہی سال اوپرا ونفرے کے ساتھ مشہور انٹرویو میں اعتراف جرم بھی کر لیا کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے اور وہ واقعی ممنوعہ ادویات کے استعمال کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چلیے اب ذرا جان لیتے ہیں کہ آرمسٹرانگ کیسے کینسر جیسے موذی مرض کو شکست دے کر شہرت کی بلندیوں تک پہنچے، اور پھر کیسے وہ ممنوعہ ادویات کا استعمال کرنے لگے، اور وہ کیا ٹیکنیکس اختیار کرتے تھے کہ ممنوعہ ادویات کا استعمال ان کے ڈوپنگ ٹیسٹ میں پکڑا بھی نہیں جا سکتا تھا اور وہ چیمپئن شپس جیت بھی جایا کرتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، آرمسٹرانگ 1971 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں پیدا ہوئے۔ سائیکلنگ شروع ہی سے ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ سخت اور کڑی ٹریننگ کے بعد انہوں نے ون ڈے یعنی ایک روزہ سائیکلنگ کے مقابلوں میں بڑا نام پیدا کیا۔ 1992 میں انہیں پہلی مرتبہ پروفیشنل سائیکلنگ کا آغاز کرنے کا موقع ملا۔ اپنا پہلا کنٹریکٹ انہوں نے موٹورولا ٹیم کے ساتھ سائن کیا اور ٹور ڈو پونٹ میں حصہ لیا۔ اس ریس کا انعقاد ہر سال امریکہ میں ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ ریس جیت تو نہ سکے، لیکن اس کے کچھ سٹیجز یا مراحل انہوں نے ضرور اپنے نام کیے۔ انہیں زیادہ شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے اگلے ہی سال ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں منعقد ہونے والی چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ اس ریس میں انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی سائیکلسٹ کو شکست دی۔ یہ جیت ان کے مستقبل کے مقابلوں کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے سائیکلنگ کے کچھ مزید ایونٹس بھی اپنے نام کیے۔ 1995 میں انہوں نے ٹور ڈی فرانس کا 18واں سٹیج، جو کہ سب سے مشکل مرحلہ سمجھا جاتا ہے، جیت کر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ یاد رہے کہ ٹور ڈی فرانس دنیا میں سائیکلنگ کا سب سے بڑا مقابلہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی سٹیجز کی کل تعداد 21 ہوتی ہے۔
آرمسٹرانگ کے شاندار کیریئر کا ابھی آغاز ہوا ہی تھا کہ اب ان کے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1996 میں ان کے جسم میں سٹیج 3 کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ کینسر ان کے پھیپھڑوں اور دماغ تک پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے زندہ بچنے کے امکانات 20 سے 50% تک تھے۔ کینسر کی تشخیص کے بعد آرمسٹرانگ نے عارضی طور پر پروفیشنل سائیکلنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ لیکن دوستو، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہیں ایک نئی زندگی ملی اور علاج کے بعد وہ حیرت انگیز طور پر مکمل صحت یاب ہو گئے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ کبھی دوبارہ سائیکلنگ کرنے کے قابل ہو سکیں گے، کیونکہ سائیکلنگ کے لیے تو بھرپور صحت اور اچھا خاصا اسٹیمنا درکار ہوتا ہے۔ یہ تمام خدشات ایک طرف رہ گئے جب آرمسٹرانگ نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے 1998 میں ہونے والی ٹور آف لگزمبرگ ریس اپنے نام کر لی۔ اب وہ ایک نئی ٹیم یو ایس پوسٹل کی طرف سے سائیکلنگ کے مقابلوں میں شریک ہو رہے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی برس 1999 میں ہونے والی ٹور ڈی فرانس ریس جیت کر اس ریس کے فاتحین میں اپنا نام درج کروایا۔ اس جیت کے بعد وہ دوسرے نان یورپین سائیکلسٹ بن گئے جنہوں نے ٹور ڈی فرانس ریس جیت رکھی تھی۔ اس وقت کئی نامی گرامی ایتھلیٹس ایک اسکینڈل کی وجہ سے پابندی کا شکار تھے اور وہ اس برس ٹور ڈی فرانس ریس میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ریس میں آرمسٹرانگ کے جیتنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ریس شفاف بھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریس کے دوران آرمسٹرانگ کا ایک ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ گیا تھا، لیکن انہیں ان کے ڈاکٹرز اور ٹیم میٹس نے بچا لیا۔ دراصل اس موقع پر آرمسٹرانگ کے ڈاکٹر نے بیک ڈیٹڈ پرسکرپشن مہیا کر دی، پرانی تاریخ کی پرسکرپشن مہیا کر دی کہ آرمسٹرانگ نے یہ دوا ڈاکٹر کی پرانی ہدایات کے مطابق استعمال کی تھی۔ بہرحال اس پرسکرپشن کو مان لیا گیا اور ڈوپنگ ٹیسٹ مثبت آنے کے باوجود وہ ٹور ڈی فرانس کے اس سال کے فاتح ہی رہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد اگلے برس ہونے والی ریس میں آرمسٹرانگ نے ایک مرتبہ پھر یہ ریس ٹور ڈی فرانس اپنے نام کی اور ناقدین کے منہ بند کر دیے۔ کینسر کو شکست دینے کے بعد ان کا یہ کم بیک انتہائی حیرت انگیز تھا۔ وہ اب بے شمار لوگوں کے رول ماڈل بن چکے تھے کہ کیسے ایک کینسر سے متاثرہ ایتھلیٹ نے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے واپسی کی اور لگاتار 2 انٹرنیشنل مقابلے اپنے نام کر لیے۔ آرمسٹرانگ کی یہ جیت ان کی اپنی کینسر فاؤنڈیشن کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ 1999 اور 2000 کے بعد انہوں نے 2001، 2002 اور 2003 میں بھی یہ مقابلہ جیتا۔ لگاتار 5 مرتبہ ٹور ڈی فرانس ریس اپنے نام کرنے کے بعد انہوں نے اسپینش سائیکلسٹ میگوئل انڈیورین کا ریکارڈ برابر کر دیا تھا۔ اب وہ دنیا بھر میں کینسر کے حوالے سے اپنی فاؤنڈیشن اور سائیکلنگ میں کامیابیوں کی وجہ سے ایک جانا پہچانا نام بن چکے تھے۔ عالمی ریکارڈ قائم کرنے کے لیے انہیں صرف ایک دفعہ اگلے برس دوبارہ ٹور ڈی فرانس ریس جیتنا تھی۔ اگلے ہی سال انہوں نے یہ کامیابی 2004 میں حاصل کر لی۔ اس فتح کے ساتھ ہی انہوں نے ریکارڈ سیٹ کر لیا تھا جو ان آفیشلی اب بھی قائم ہے اور ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا۔ 2005 میں آرمسٹرانگ نے اپنے ہی ریکارڈ کو مضبوط بناتے ہوئے مسلسل 7ویں مرتبہ بھی یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مسلسل 7 مرتبہ کی ٹور ڈی فرانس فتوحات سے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیز اور برانڈز کی طرف سے انہیں اسپانسرشپ ڈیلز مل رہی تھیں۔ دوستو، جیسے جیسے ان کا کیریئر آگے بڑھا وہ کئی طرح کے تنازعات کا شکار بھی ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات ان پر ممنوعہ ادویات کے استعمال کا الزام عائد کیا جاتا، لیکن وہ اتنا بڑا پبلک فگر بن چکے تھے کہ بہت سارے تنازعات کو وہ میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے ہی حل کر لیتے تھے۔ ان پر کسی قسم کی کبھی بھی کوئی باقاعدہ یا بڑی انکوائری نہیں ہوئی۔ اکثر وہ الزامات کی تردید کرتے ہی نظر آتے تھے۔ 2005 میں لگاتار 7واں اور آخری ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ مقابلہ جیتنے کے بعد آرمسٹرانگ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن 2008 میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بار بھی ان کا کم بیک کوئی بہت زیادہ برا نہیں رہا تھا۔ 2009 کی ٹور ڈی فرانس میں انہوں نے 3ری پوزیشن حاصل کر لی تھی، لیکن اس بار پھر وہ ڈوپنگ الزامات کی زد میں آ گئے تھے اور اسی دوران 2010 میں ان کے سابقہ ٹیم میٹ کی طرف سے کیے گئے اعترافات نے ایک اور نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔
اب کی بار ان کے لیے بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ ان کے مزید ٹیسٹ لیے گئے اور اس کے بعد ہونے والی انکوائری میں وہ قصوروار قرار پائے۔ دوستو یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ان کے اکثر ٹیسٹ مثبت آتے ہی نہیں تھے۔ دوستو آرمسٹرانگ کے ڈوپنگ ٹیسٹ مثبت نہ آنے کی وجہ بھی دھوکہ دہی پر ہی مبنی تھی۔ وہ ڈوپنگ کے لیے جن مختلف پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز کا استعمال کیا کرتے تھے ان میں کورٹیزون، ای پی او، ٹیسٹیرون اور بلڈ ٹرانسفیوژن ٹیکنیکس شامل تھیں۔ آرمسٹرانگ یہ کام انتہائی سائنٹیفک انداز میں کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہیں ایک اٹالین اسپورٹس ڈاکٹر مشال فراری کی خدمات حاصل تھیں۔ مشال فراری نے انہیں ہدایات جاری کر رکھی تھیں کہ اگر وہ ای پی او کو ڈائریکٹ اپنی وینز میں انجیکٹ کریں تو اس طرح کسی بھی ٹیسٹ کو چکما دیا جا سکتا ہے۔ وینز میں انجیکشن لگانے سے ڈیٹیکشن کا ٹائم فریم انتہائی کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پکڑے جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا استعمال بھی کرتے تھے۔ جب ان کے بلڈ میں ہیموگلوبن لیول زیادہ ہوتا تو وہ بلڈ کو نکال کر محفوظ کر لیا کرتے اور پھر جب مقابلے کے دوران کسی سٹیج پر زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی تو وہ یہ محفوظ شدہ ایکسٹرا بلڈ اپنے جسم کے اندر خفیہ طور پر انجیکٹ کروا لیا کرتے۔ یہ طریقہ کار کافی حد تک انڈیٹیکٹڈ ہی رہتا تھا کیونکہ یہ اس انسان کا اپنا ہی خون ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار سے انسان کے مسلز کو توانائی بھی بہت جلد اور تیزی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈوپ ٹیسٹ کو چیٹ کرنے کے لیے آرمسٹرانگ سیلین ماسکنگ کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اس طریقہ کار میں سیلین سولوشن کسی ممنوع دوا کو استعمال کرنے کے بعد انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس ممنوع دوا کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آرمسٹرانگ یہ سب اپنے دوست ڈاکٹر مشال فراری کی ہدایات پر انتہائی کیلکولیٹڈ انداز میں اور خفیہ طور پر کیا کرتے تھے۔ آرمسٹرانگ کے کچھ سابقہ ٹیم ممبرز نے انکوائری میں یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ ہیومن گروتھ ہارمونز کا استعمال بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا ٹیسٹ ہی نہیں تھا جس کے ذریعے اس چیز کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کا استعمال بھی انڈیٹیکٹڈ ہی رہتا تھا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ دوستو یہ وہ تمام طریقہ کار تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے آرمسٹرانگ نے لگاتار 7 سال تک ٹور ڈی فرانس ریسنگ مقابلے جیتے۔ بالآخر جب وہ تمام گواہیوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر پکڑے گئے تو اب ان کے پاس اعتراف جرم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے 2013 میں اعتراف بھی کر ڈالا اور ایک دھوکے باز کے طور پر دنیا بھر میں جانے جانے لگے۔ دوستو ڈوپنگ میں قصوروار ثابت ہونے کے بعد آرمسٹرانگ کے کیریئر اور شہرت کا انتہائی بھیانک انجام ہوا۔ انٹرنیشنل سائیکلنگ یونین نے ان کی تمام ٹور ڈی فرانس فتوحات کا اعزاز ان سے واپس لے لیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی ہی کینسر فاؤنڈیشن کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہونا پڑا۔ وہ ایک ہی دن میں اپنے 8 اسپانسرز بھی لوز کر گئے۔ بعض اسپانسرز نے تو ان پر مقدمات بھی کیے اور آرمسٹرانگ کو سیٹلمنٹس کی مد میں الٹا ملینز آف ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ تو دوستو عروج سے زوال کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔